بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت باسعادت بریلی شریف کے محلہ جسولی میں 10 شوال المکرم 1272 ہجری بروز ہفتہ بوقت ظہر بمطابق 14 جون 1856 عیسوی کو ہوئی۔ آپ کا نام مبارک محمد ہے اور آپ کے دادا نے احمد رضا کہہ کر پکارا اور اسی نام سے مشہور ہوئے۔ عموماً ہر زمانے کے بچوں کا وہی حال ہوتا ہے جو آج کل بچوں کا ہے کہ 7-8 سال تک تو انہیں کسی بات کا ہوش نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ کسی بات کی تہ تک پہنچ سکتے ہیں، مگر اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا بچپن بڑی اہمیت کا حامل تھا۔ کم سنی اور کم عمری میں ہوش مندی اور قوت حافظہ کا یہ عالم تھا کہ 4.5 سال کی ننھی سی عمر میں قرآن مجید کا ناظرہ مکمل پڑھنے کی نعمت سے باریاب ہو گئے۔ 6 سال کے تھے کہ ربیع الاول کے مبارک مہینے میں منبر پر جلوہ افروز ہو کر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موضوع پر ایک بہت بڑے اجتماع میں نہایت پرمغز تقریر فرما کر علماء کرام اور مشائخ اعظام سے تحسین و آفرین کی داد وصول کی۔ نماز سے تو عشق کی حد تک لگاؤ تھا، چنانچہ نماز پنجگانہ باجماعت تکبیر اولیٰ کا تحفظ کرتے ہوئے مسجد میں جا کر ادا فرمایا کرتے۔ جب کبھی کسی خاتون کا سامنا ہوتا تو فوراً نظریں نیچی کرتے ہوئے سر جھکا لیا کرتے، گویا کہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ پر غلبہ تھا۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے لڑکپن میں تقویٰ کو اس قدر اپنا لیا تھا کہ چلتے وقت قدموں کی آہٹ تک سنائی نہ دیتی تھی۔ 7 سال کے تھے کہ ماہ رمضان المبارک میں روزے رکھنا شروع کر دیے۔ جناب سید ایوب علی شاہ صاحب علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ بچپن میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کو گھر پر ایک مولوی صاحب قرآن مجید پڑھانے آیا کرتے تھے۔ ایک روز کا ذکر ہے کہ مولوی صاحب کسی آیت کریمہ میں بار بار ایک لفظ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو بتاتے تھے، مگر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زبان مبارک سے نہیں نکلتا تھا۔ وہ زبر بتاتے تھے اور آپ زیر پڑھتے تھے۔ یہ کیفیت جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دادا جان حضرت مولانا رضا علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھی تو حضور اعلیٰ حضرت کو اپنے پاس بلایا اور کلام پاک منگوا کر دیکھا تو اس میں کاتب نے غلطی سے زیر کی جگہ زبر لکھ دیا تھا، یعنی جو اعلیٰ حضرت کی زبان سے نکلتا تھا وہ صحیح تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دادا نے پوچھا کہ بیٹا جس طرح مولوی صاحب پڑھاتے تھے تم اسی طرح کیوں نہیں پڑھتے تھے؟ عرض کی کہ میں ارادہ کرتا تھا مگر زبان پر قابو نہ پاتا تھا۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ خود فرماتے تھے کہ میرے استاد جن سے میں ابتدائی کتاب پڑھتا تھا جب مجھے سبق پڑھا دیا کرتے 1-2 مرتبہ دیکھ کر کتاب بند کر دیتا، جب سبق سنتے تو حرف بہ حرف لفظ بہ لفظ سنا دیتا۔ روزانہ یہ حالت دیکھ کر سخت تعجب کرتے۔ ایک دن مجھ سے فرمانے لگے کہ احمد میاں یہ تو کہو تم آدمی ہو یا جن کہ مجھ کو پڑھاتے دیر لگتی ہے مگر تم کو یاد کرتے دیر نہیں لگتی۔ آپ علیہ رحمہ نے فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں انسان ہی ہوں، ہاں اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم شامل حال ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے صرف 13 سال 10 ماہ 4 دن کی عمر میں تمام مروجہ علوم کی تکمیل اپنے والد ماجد رئیس المتکلمین مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ سے کر کے سند فراغت حاصل کر لی۔ اسی دن آپ علیہ رحمہ نے ایک سوال کے جواب میں پہلا فتویٰ تحریر فرمایا تھا۔ فتویٰ صحیح پا کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد نے مسند افتاء آپ رحمۃ اللہ علیہ کے سپرد کر دی اور آخر وقت تک فتاویٰ تحریر فرماتے رہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے 25 صفر المظفر 1340 ہجری بمطابق 28 اکتوبر 1921 عیسوی کو جمعۃ المبارک کے دن عین اذان جمعہ کے وقت داعی اجل کو لبیک کہا۔
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کا مزار پر انوار بریلی شریف میں زیارت گاہ خاص و عام ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔